باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے قربانی، جانثاری اور فدائیت کی بے شمار نمونے چھوڑے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی اپنی قوم کی آنکھ کا تارا تھے، سب کے محبوب تھے، نہایت نرم مزاج تھے، قریش کا نسب خوب جانتے تھے اور ان کے نسب کے خیر و شر سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نہایت خلیق اور محسن تاجر تھے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آتے جاتے تھے۔ اس کے بہت سے اسباب تھے۔ آپ کا علم، آپ کی تجارت، آپ کی خوش مجلسی معروف تھی۔ حاضرین میں جس پر آپ کا اعتماد ہوتا تھا، آپ اسے اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے آئے جو ان کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بے مثل محبت کے گواہ بن گئے۔ بعض انتہائی نازک اور خطرناک مقامات پر بھی ان کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کا غلبہ رہا، جو ان کی شناخت بن گیا۔ وہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہی امر بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کس قدر گہری تھی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک تاجر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی تجارت اور دیگر معاملات کو یقیناً نقصان پہنچا ہوگا، کیونکہ قریش اور دیگر عرب اسلام لانے والے ہر شخص کا بائیکاٹ کر دیتے تھے اور اس کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے ہر کوشش بروئے کار لاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کے لیے قربانی اور جانثاری کی انتہائی روشن مثالیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ بڑا ہی نازک موقع تھا اور اس سفر میں بڑے خطرات تھے۔ مشرک ہر وقت نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھاٹ میں رہتے تھے اور آپ کو شہید کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ قرآن کریم نے یہ صورتحال واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اور جب کافر آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کریں یا جلا وطن کر دیں، وہ بڑے بڑے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ کی تدبیر ہی بہتر اور کامیاب ہوتی ہے۔ پھر اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت سورج کی طرح چمک اٹھی جب وہ نڈر ہو کر اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے رہ کر آپ کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی
تڑپ صرف یہ ہوتی ہے کہ چاہے میری جان چلی جائے، قربان ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے وقت غار ثور میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے اور ٹٹول کر دیکھنے لگے کہ یہاں کوئی درندہ یا سانپ وغیرہ تو نہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہیں، خود ان کی جان چاہے چلی جائے۔ یہ تھا صحابہ کرام کی محبت کا معیار۔ یہ کیسی عجیب و عظیم محبت تھی جس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں آشیانہ بنا لیا۔ وہ اپنے آپ کو تو خطرے میں ڈالنا خوشی خوشی پسند کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی تکلیف بھی پہنچنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ صرف ایمانی قوت تھی جس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کاشانہ بنا دیا تھا۔ حقیقی محبت کا ایک اور مقام ہے جسے تاریخ نے ابدی طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور ایک عظیم فتنے کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں جن کو بجھانے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پیارے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق ایک بستی میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا اور آپ منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کس قدر پاکیزہ ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دفعہ موت نہیں چکھائے گے۔ آپ فوت ہو چکے ہیں، پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے قسمیں اٹھانے والو رک جاؤ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریر شروع کی تو حضرت عمر بیٹھ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، خبردار، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ پھر یہ آیات پڑھیں جن کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص دین سے مرتد ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزاروں کو ضرور اچھا صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سن کر لوگ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان کلمات نے مسلمانوں کے گرے ہوئے حوصلے بلند کر دیے اور انہیں ہدایت پر قائم رکھا، جبکہ ان میں فتنہ بھڑکنے لگا تھا، بلکہ بہت سے بدوی لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پاتے ہی مرتد ہو گئے تھے، اور ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دانائی اور جرأت و بہادری بروئے کار نہ آتی تو لوگ گمراہ ہو جاتے اور اسلام کی تاریخ یکسر مختلف ہوتی۔ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی انتہائی گہری محبت ہی تھی جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بلند رکھا اور یہ ہمت دلائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمات و تکلیف کی شدت کے باوجود ایک اعلیٰ مقصد اور عظیم الشان
مشن پر قائم رہے۔ یہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حفاظت اور نوح انسانی کے لیے آپ کے عظیم پیغام کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا تھا، جو اسے ختم کرنے کے لیے موقع کی طاق میں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تو تھی جس نے ان کو یہ ہمت عطا کی کہ ایک حقیقت کو وہ خود بھی تسلیم کر لیں اور مسلمانوں کو بھی اس سے روشناس کروائیں، اور اس عظیم صدمے پر قابو پا کر آپ کی دعوت دین اور پیغام رسالت کو اس کے ہدف تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے محبت کا معیار۔ تو اس طرح باقی بھی کئی صحابہ کی محبت کے واقعات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک کے بعد ایک کا ذکر کرتے چلیں گے۔ تو آج حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم کسی اور صحابی کی محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پڑھیں گے۔ تو جتنا ہم نے پڑھا سنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان جیسی محبت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ محبت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نام لیتے رہیں، محبت بہت سی قربانیاں مانگتی ہے، محبت ہے ہی قربانی کا نام۔ آج ہم نے جو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ ابھی تو بہت کم واقعات تھے کیونکہ زیادہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم باقی آگے کے واقعات میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا ہے کہ سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی دے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، تبلیغ کا کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے چن لیں جو یہ فریضہ انجام دیتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔